الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ العظم الاجمیری اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المتین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں: تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمیں بالوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ. حضرات، آج کا یہ دور اللہ تعالیٰ کے نیک و پارسا بندے اور آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک، صالح اور متقی پرہیزگار امتی اولیاء اللہ سے بیزاری اور اسلام کی سچائی سے دوری کا ہے، جو ارباب اسلام کی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. یہود و نصارہ اور مشرکین کے ناپاک منصوبوں کے تحت اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کے نصاب اور کورس کی کتابوں میں ایسے غلط اور من گھڑت واقعات کو شامل کیا گیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد شک و وہم اور تذبذب کا دروازہ کھلتا نظر آتا ہے. اور ایک نوجوان مسلمان اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط غلامی سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور آئے دن ان باتوں کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان شک و وہم اور تذبذب میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے، تو کبھی اولیاء اللہ کی روحانیت اور کرامت اور ان کے مزاروں پر حاضری کے حوالے سے یہ ساری خرافاتیں اور اسلام مخالف باتیں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی غلط بیہودہ تعلیم اور بدعقیدہ منافق لوگوں کی صحبت کا نتیجہ نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل نوجوان مسلمان شک و وہم اور تذبذب کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں اور اسلام کی سچائی اور ایمان و یقین کی حقیقت سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ سے دور ہونا یقیناً اسلام سے دور ہونا ہے.
قرآن و سنت سے یہ بات ثابت و ظاہر ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اور آخری مذہب ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پیغمبر اسلام کو محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایک کے جانے کے بعد ہدایت و رہبری کے لیے دوسرے نبی تشریف لاتے رہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اسلام کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ رشد و ہدایت کا جو فریضہ پہلے کے انبیاء کرام علیہم السلام انجام دیتے تھے، اب یہ کام میری امت کے علماء پورا کریں گے، اور ان سچے اور نیک و پارسا علماء کرام کی گروہ کو جانشین مصطفیٰ نائبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی نیک صالح اور متقی پرہیزگار لوگوں کا اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرات، تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ اسلام بادشاہوں اور امیروں کا مرہون منت کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ اکثر مسلمان کہلانے والے بادشاہوں اور امیروں نے اسلام کے پاک و صاف دامن کو داغدار کیا اور اسلام کی بڑھتی ہی طاقت و قوت کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تقوی و طہارت اور نیکی سے آباد ہوئی، اور اسلام خوب پھولا اور پھلا تو بادشاہوں اور امیروں کے ذریعے نہیں، بلکہ ان پاک اور نیک لوگوں کے ذریعے عمل میں آیا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہ ولی دنیا کے جس خطے میں گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر گئے۔ ان کا وجود مسعود اسلام تھا، ان کا ذکر، ان کا کردار اخلاق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اخلاق کا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ انہی اللہ والوں کی پاک و نیک صحبت کی خوشبو سے علاقہ کا علاقہ معطر ہو گیا، کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہوئے، اور اسلام کا پرنور سویرا طلوع ہوا، اور ایمان و یقین کا اجالا پھیلا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جس راحت سے گزر گئے، اسلام کی خوبیوں سے آگاہی دے گئے، ایمان کے نور سے اندھے قلوب کو منور و مجلہ کرتے چلے گئے، انہی اللہ والوں نے اپنے علم و عمل، اخلاق و کردار، روحانی کمالات و کرامات کے ذریعے کفر و شرک اور وہم و شک کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں پر اسلام کے برکات و حسنات کو ظاہر و روشن کر دیا، جس کے سبب سے گاؤں کا گاؤں، قصبہ کا قصبہ، شہر کا شہر، ملک کا ملک اسلام کے دامن کرم میں ابدی پناہ حاصل کرتا گیا۔ انہی پاک باز با کرامت اور با کمال ارباب و روحانیت ہستیوں میں ہند کے راجہ پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نامی اسم گرامی سب سے روشن، سب سے منور ہے۔ آپ کی خدمات سب سے زیادہ نمایاں اور تابناک ہیں۔ وہ خواجہ غریب نواز جنہوں نے ہندوستان میں آ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ہندوستان میں آنے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف ترغیب دی، لوگ خواجہ غریب نواز کو دیکھتے چلے گئے، خواجہ غریب نواز کی تبلیغ کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ کی رحمت و برکت والی ذات پاک نے ہندوستان کے اندر کفر و شرک اور شک و وہم اور تذبذب کے اندھیرے ماحول میں اسلام و ایمان اور یقین کا چراغ جلایا اور حق و صداقت کا دیپ روشن کیا۔ شاعر کہتا ہے، آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے سے۔ آپ کی ولادت بسعادت 530 ہجری سنجر علاقہ سیتان میں ہوئی، اور آپ کا وصال شریف
627 ہجری 6 رجب اجمیر شریف ہندوستان میں، اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی معین الدین حسن اور ہندل ولی عطائے رسول غریب نواز نائب رسول وارث الانبیاء سلطان الہند کے القاب سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما وقت اپنے پیارے نانا جان محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور قبر انور پر حاضر رہتے۔ ایک دن مزار انور پر حاضر تھے کہ آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ خواب آیا، خواب میں آقا کائنات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مشفق و مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز کو بشارت عطا کرتے ہوئے کہا، اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، میں نے تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ ہندوستان میں کفر و شرک ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تم اجمیر جاؤ، تمہارے وجود کی برکت سے کفر و شرک اور باطل کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کی صبح کا اجالا پھیل جائے گا۔ اس شاندار اور پربہار بشارت سے ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش اور مسرور ہوئے، مگر حیران تھے، پریشان تھے کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیسا ہے، کس طرح سے اجمیر جایا جائے گا۔ اسی سوچ و فکر میں تھے، اسی کشمکش میں تھے کہ دوبارہ آنکھ لگ گئی، اور دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ ہادی اور رہبر آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لا کر تھوڑی ہی دیر میں مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے تمام راستے اور اجمیر کا تمام شہر اور قلعہ اور پہاڑیوں کو آپ کو دکھلا دیا۔ پھر ایک جنتی انار ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، جاؤ ہندوستان کی طرف جاؤ، اے معین الدین، ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اور آپ کو رخصت فرمایا۔ ہمارے پیارے خواجہ جب مدینہ طیبہ سے اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوئے تو آقا محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سبب عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز خواب سے بیدار ہو کر 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ اے ایمان والو، ہمارے پیارے نبی مالک و مختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دین و عطا سے اپنی بارگاہ سے سائل و بھکاری کی ہر مراد، ہر آرزو پوری فرما دیتے ہیں۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں تھا، بلکہ صرف سوچا ہی تھا کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ و فکر اور مراد کو دیکھ لیا، اور اسی وقت مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے سارے راستے اور اجمیر کا شہر اور قلعہ اور تمام پہاڑیوں کو دکھلا دیا۔ کیا ہی خوب فرمایا میرے آقا، آقا نعمت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا نے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ جب آپ مدینہ شریف سے اجمیر کی طرف روانہ ہوئے تو دوران سفر کئی واقعات آپ سے رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ وحد الدین، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر خراسان کی ایک مجلس خیر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ سامنے سے سلطان شمس الدین التمش
جس کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہمارے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو سرکار خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ لڑکا دلی کا بادشاہ نہ ہوگا خدا اسے دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ حضرات، ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان غیب سے ترجمان سے نکلا ہوا جملہ تقدیر الہی بن گیا۔ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق 607 ہجری میں شمس الدین التمش نام کا ایک لڑکا، ایک گمنام شخص طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہندوستان پر چھا گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز کی ایک کھلی کرامت بن کر ایک دن شمس الدین التمش دلی کے تخت پر قبضہ ہو کر بادشاہ بن گیا۔ جب آپ چلتے چلتے بلخ کی جانب بڑھے تو ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزہ دار سے بلخ پہنچے۔ بلخ میں ان دنوں ایک بہت بڑا نام گرامی حکیم اور فلسفی شخص رہا کرتا تھا۔ پروفیسر ضیاء الدین حکیم نام سے مشہور تھا۔ فلسفہ اور حکمت میں بڑا کمال حاصل تھا۔ پروفیسر ضیاء الدین حکیم اہل تصوف، پیران طریقت اور صوفیاء کرام بزرگوں کا مذاق بنایا کرتا تھا اور اللہ والوں سے بڑا متنفر رہا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ صوفیہ عقل و خرد سے عاری اور خالی ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے فلسفہ اور حکمت پر ناز اور گھمنڈ تھا۔ بلخ شہر میں اس کا ایک پرفیزہ باغ تھا۔ اسی باغ میں فلسفہ اور حکمت کا ایک مدرسہ تھا جس میں وہ پڑھایا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اس علاقہ سے ہوا جہاں پروفیسر حکیم ضیاء الدین کا باغ اور اس کی فلسفی درسگاہ تھی۔ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانور کا شکار کیا۔ خادم نے اس کو بھون کر تیار کیا اور ہمارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگے۔ اسی دوران پروفیسر حکیم ضیاء الدین آ گیا۔ دیکھا کہ ایک فقیر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا خادم ایک پرندے کو بھون رہا ہے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ نماز سے فارغ ہوئے تو خادم نے بھونا ہوا پرندہ پیش خدمت کیا۔ پروفیسر ضیاء الدین بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پرندہ کی ایک ران حکیم ضیاء الدین کو عطا فرما دی، دوسری ران خود تناول فرمانے لگے۔ پروفیسر ضیاء الدین گوشت کھاتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب پروفیسر صاحب کو ہوش آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ فلسفہ و حکمت اور پروفیسری کا گھمنڈ و غرور سب مٹ چکا تھا۔ اولیاء صوفیاء سے بغض و عناد محو ہو چکے تھے۔ دل کی پاکی و صفائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتقد بن چکا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر حکمت و فلسفہ اور پروفیسری کی تمام کتابیں دریا میں ڈال دی۔ علماء اور صوفیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اور صوفیاء کی صحبت نے مرد کامل بنا دیا۔ شب و روز ذکر و فکر کو اپنا معمول بنا لیا۔ یہ ساری تبدیلیاں ایک سچے صوفی، ایک ولی کامل ہمارے پیارے خواجہ عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ یہ تھے خواجہ غریب نواز کہ ایک حکیم ضیاء الدین نام کا شخص جس کو اپنی پروفیسری پہ، اپنی ڈاکٹری پہ بہت غرور تھا، گھمنڈ تھا، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز کی نگاہ ولایت پڑھتے ہی وہ اپنی پروفیسری، اپنی ڈاکٹری کی کتابوں کو دریا میں ڈال کر خواجہ غریب نواز کا مرید اور معتقد ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ کسی پر نگاہ کرم فرما دے تو اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کرامات بہت ساری ہیں سرکار خواجہ غریب نواز کی، کرامات اتنی ساری ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔